امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا۔ امریکی صدر کہتے ہیں ایران میں 3 نیوکلیئر سائٹس پر کامیاب حملہ کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پوسٹ پر لکھا کہ فردو نیتنز اور اصفہان میں جوہری پلانٹس پر حملہ کیا۔ تمام طیارے اب ایرانی حدود سے باہر نکل کر وطن واپس آ رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی اور فوج ایسا نہیں کر سکتی۔ فردو جوہری سائٹ پر بموں کا مکمل پے لوڈ گرا دیا گیا ہے۔ امریکی B-2 بمبار طیاروں نے حملے میں حصہ لیا۔ ایران کو اب جنگ کے خاتمے پر راضی ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی بمبار طیاروں کو اہداف پر حملے کی مبارکباد دی۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایران پر حملے کے دوران اسرائیل امریکہ سے رابطے میں تھا۔ امریکی حملے کے بعد خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ایرانی جوہری تنصیبات ختم کر دی گئی ہیں۔ اگر امن قائم نہ ہوا تو مزید حملے کریں گے۔ ایران پر حملے کے لیے نیتنیاہو کے ساتھ بطور ٹیم کام کیا۔ With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight. امریکی حملے سے قبل جوہری تنصیبات کو خالی کرا لیا گیا تھا۔ امریکی حملے کے بعد ایرانی حکام کا دعویٰ، کہا دشمن کے فضائی حملوں میں فردو جوہری سائٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اصفہان اور نیتنز جوہری سائٹ کے قریب بھی حملے کیے گئے۔ نشانہ بنائے گئے سائٹس میں کوئی مواد نہیں تھا جو اخراج کا باعث بنے۔ ایرانی جوہری توانائی ادارے کی جوہری تنصیبات پر حملے کی تصدیق، کہا حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں سے جنگ کا آغاز ہو گیا۔ یمن کے حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ کے سیاسی بیورو کا کہنا ہے یہ واضح ہو چکا ڈونلڈ ٹرمپ دشمنی ہی چاہتے ہیں۔ ایران کی جوہری تنصیب کو تباہ کرنا جنگ کا خاتمہ نہیں بلکہ یہ ایک آغاز ہے۔ اب مار کے بھاگ جانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ حوثیوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے میں اسرائیل کا ساتھ دیا تو بحیرہ احمر میں امریکی بحری جہازوں پر حملہ کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے امریکی حملے کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ کہا ایران کے خلاف امریکہ کی طاقت کے استعمال پر شدید تشویش ہے۔ تنازع تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتا ہے جس کے عام شہریوں پر پورے خطے اور دنیا بھر کے لیے تباہ کن نتائج نکل سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے رکن ممالک سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکیں۔ اس بحران کا کوئی فوجی حل موجود نہیں۔ آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف جاری ہے تو شہر قم پر ڈرون حملہ، پاسداران انقلاب کی القدس بریگیڈ کے سربراہ سعید آزادی شہید۔ اسرائیلی ڈرون نے رہائشی عمارت کی بالائی منزل کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے شہید سربراہ حسن نصر اللہ کے خصوصی محافظ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ حزب اللہ نے ابو علی الخلیل کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ اسرائیل نے عراق سے تہران جاتے ہوئے نشانہ بنایا۔ ایرانی جوہری تنصیب پر بھی حملہ کیا۔ ایرانی حکام کے مطابق اصفہان حملے میں کسی خطرناک مواد کا اخراج نہیں ہوا۔ بمباری میں ایک اور ایرانی ایٹمی سائنسدان شہید ہو گیا۔ امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا۔ امریکی صدر کہتے ہیں ایران میں 3 نیوکلیئر سائٹس پر کامیاب حملہ کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پوسٹ پر لکھا کہ فردو نیتنز اور اصفہان میں جوہری پلانٹس پر حملہ کیا۔ تمام طیارے اب ایرانی حدود سے باہر نکل کر وطن واپس آ رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی اور فوج ایسا نہیں کر سکتی۔ فردو جوہری سائٹ پر بموں کا مکمل پے لوڈ گرا دیا گیا ہے۔ امریکی B-2 بمبار طیاروں نے حملے میں حصہ لیا۔ ایران کو اب جنگ کے خاتمے پر راضی ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی بمبار طیاروں کو اہداف پر حملے کی مبارکباد دی۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایران پر حملے کے دوران اسرائیل امریکہ سے رابطے میں تھا۔ امریکی حملے کے بعد خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ایرانی جوہری تنصیبات ختم کر دی گئی ہیں۔ اگر امن قائم نہ ہوا تو مزید حملے کریں گے۔ ایران پر حملے کے لیے نیتنیاہو کے ساتھ بطور ٹیم کام کیا۔
With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight. अमरीकी हमले से कबल जौहरी तनसीबात को खाली करा लिया गया था। अमरीकी हमले के बाद ईरानी हुकाम का दावा, कहा दुश्मन के फ़ज़ाई हमलों में फर्दो जौहरी साइट को निशाना बनाया गया। इस्फहान और नतंज जौहरी साइट के करीब भी हमले किए गए। निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो इखराज का बायस बने। ईरानी जौहरी तवानाई इदारे की जौहरी तनसीबात पर हमले की तस्दीक, कहा हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों से जंग का आगाज़ हो गया। यमन के हूसी अक्सरती तंजीम अंसारुल्लाह के सियासी ब्यूरो का कहना है ये वाज़े हो चुका डोनाल्ड ट्रंप दुश्मनी ही चाहते हैं। ईरान की जौहरी तनसीब को तबाह करना जंग का खात्मा नहीं बल्कि ये एक आगाज़ है। अब मार के भाग जाने का वक्त ख़त्म हो चुका है। हूसियों ने धमकी दी थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले में इसराइल का साथ दिया तो बहीरा अहमर में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमला करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने अमरीकी हमले को आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दे दिया। कहा ईरान के खिलाफ अमरीका की ताकत के इस्तेमाल पर शदीद तशवीश है। तनाज़ा तेज़ी से काबू से बाहर हो सकता है जिसके आम शहरियों पर, पूरे खित्ते और दुनिया भर के लिए तबाहकुन नताइज निकल सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक से अपील करता हूँ कि वो सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोकें। इस बहरान का कोई फ़ौजी हल मौजूद नहीं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी है तो शहर कुम पर ड्रोन हमला। पासदारान इनकलाब की अलकुदस ब्रिगेड के सरबराह सईद आज़ादी शहीद। इसराइली ड्रोन ने रिहायशी इमारत की वलाई मंजिल को निशाना बनाया। इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह के खसूसी महाफिज भी जाम शहादत नोश कर गए। हिजबुल्लाह ने अबू अली अल खलील की शहादत की तस्दीक कर दी। इसराइल ने इराक से तेहरान जाते हुए निशाना बनाया। ईरानी जौहरी तनसीब पर भी हमला किया। ईरानी हुकाम के मुताबिक इस्फहान हमले में किसी खतरनाक मवाद का इखराज नहीं हुआ। बमबारी में एक और ईरानी एटमी साइंसदान शहीद हो गया।